قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اولا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الحرام ثم قال ای فقال المسجد الاقصى ثم قیل یا رسول اللہ کم بینہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سنہ رواہ البخاری و رواہ مسلم. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث پاک میں دو مسجدوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی ہے اس کے بارے میں. تو اب تمام حضرات تو اس کو اچھی طریقے جانتے ہوں گے کہ اللہ کا گھر اور اللہ تعالیٰ کی مسجد اس روئے زمین پر، دھرتی پر جو سب سے پہلے بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے. لیکن سوال یہ ہے، بہت سارے کنفیوز میں ہے اور اس میں بہت سارے اختلاف بھی ہے. کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام کو سب سے پہلے بنانے والے، اس کی بنیاد ڈالنے والے کون ہیں؟ عام طور پر یہ تو مشہور ہے لوگوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کر رہے ہیں، کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں، قرآن اس کا ذکر ہے. لیکن اس حدیث پاک میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیں. حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے سب سے پہلی مسجد اس زمین پر، دھرتی پر کون سی مسجد بنائی گئی جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہو، اللہ کی توحید کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں المسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ جسے کہتے ہیں. تو یہ تو نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہو گئی اور قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. اب چوتھے پارہ پڑھیے، اللہ نے اس میں بیان کیا ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنائی گئی اللہ کی عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ شریف میں ہے. تو قرآن کی آیت سے بھی اور نبی کی حدیث ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلی مسجد. اب اس کے بعد پھر دوبارہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول اب مجھے بتائیے مسجد حرام کے بعد پھر دوسرے نمبر پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ ظاہر سی بات ہے مسجد اقصیٰ. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا مسجد اقصیٰ. تو پھر پوچھا گیا تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے رسول اب مجھے یہ بتائیے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ جب یہ دونوں مسجد کی تعمیر ہوئی تو بیچ میں کتنے سال کا فاصلہ ہوا، یعنی کتنے سال کی مدت کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، مسجد اقصیٰ بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ. یعنی 40 سال کے بعد یہ دوسری مسجد تعمیر ہو گئی دنیا میں. اب غور کرو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کہا جائے گارنٹی کے ساتھ کیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اس سے پہلے کوئی تعمیر نہیں کیا گیا ہے یا اس سے پہلے مسجد حرام نہیں بنایا گیا ہے، یہ بات اس حدیث کے بالکل خلاف ہو رہا ہے. اس لیے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ، 40 سال کی مدت نبی کا دیے، 40 سال کا فاصلے پر وہ بنائے گئے. اب مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ بولو، مشہور سلیمان علیہ السلام. اب سلیمان علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ یہ کب دنیا میں آئے تھے؟ اچھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کافی فاصلہ تھا، 40 سال کا فاصلہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہی سب سے پہلے اس کے بانی ہے، یعنی اس کی بنیاد ڈالنے والے مسجد اقصیٰ کو اس سے پہلے کوئی نہیں بنایا گیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تو کہہ رہے کہ 40 سال کا فاصلہ دونوں میں. اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو سلیمان علیہ السلام نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر، ہزاروں سال کی مدت، اور یہ نبی بولے کہ 40 سال میں تعمیر ہوئی، 40 سال کا فاصلہ. تو ماننا پڑے گا
کہ یا تو ابراہیم علیہ السلام اگر سب سے پہلے تعمیر کیے تو 40 سال کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام تعمیر کر دیے کیا؟ جب وہ زمانہ پیدا نہیں ہوئے 40 سال کے بعد دنیا میں آئی نہیں تھے، 1000 سال کا فاصلہ۔ تو اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، اصل مسئلہ کیا ہے، قرآن حدیث میں یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے۔ کیوں سے بات؟ یہ بات کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کس نے بنایا، کس نے تعمیر کیا، نام نہیں، وضاحت کے ساتھ۔ اتنا تو طے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ کا گھر تھا، بنایا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام ہی کو اگر پہلے پانی کرا دیا جائے فرسٹ کہ یہی فاؤنڈیشن ہے، یہی تعمیر کرنا، اس سے پہلے نہیں تھا، تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے گا۔ کیا اس سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا گھر نہیں تھے عبادت کے؟ کیا اس سے پہلے لوگ انسان میں ابھی نہیں آئے دنیا میں؟ کتنے پیغمبر آئے ابراہیم السلام سے پہلے؟ تو ٹکراتا ہے ایک۔ تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے تھے۔ اب یہ کون تھے اس میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے کس نے بنیاد ڈالی اس میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی کہتے کہ سب سے پہلے فرشتے نے تعمیر کی، کوئی کہتے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، آدم علیہ السلام کا نام پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خانہ کعبہ ڈھہ گیا تھا، بنیاد اس کی ڈھہ گئی تھی، عمارت ڈھہ گئی تھی، ان کا نام نشان مٹ گیا تھا، تو پھر بعد دوسرے آئے انہوں نے تعمیر کی۔ اور بعض مورخین تو یہاں تک بیان کرتے ہیں، تاریخ لکھنے والے، کہ 10 لوگوں نے اس کی تعمیر کی ہے، 10 زمانے سے چل آیا، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ان کے جانے کے بعد پھر کوئی دوسرا آئے، پھر کوئی اور آئے، اس طریقے سے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، ایک کتاب ہے، تاریخ کی کتاب، مشہور کتاب ہے، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت زبردست، تاریخ میں بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ 90% کی تاریخ کی باتیں صحیح ہیں، 90%، 100 میں 30% ہوں گے جو ضعیف روایتیں یا ادھر ادھر کی باتیں ہوں۔ اس لیے اگر ہو سکے آپ لوگوں تو اس کتاب کا مطالعہ کرو، اس میں تفصیل سے دیا ہے ماشاءاللہ، اچھا سے سمجھایا، خانہ کعبہ کی تاریخ ہسٹوری کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہسٹوری کیا ہے، یہ بھی ہم لوگ کو جاننا چاہیے۔ آئے دن روزانہ مسجد اقصیٰ پہ بمباری ہو رہا ہے فلسطین میں، اور آپ لوگ بے خبر ہیں، کبھی توفیق نہیں ہے، سالوں سال سے چل رہا ہے بمباری، کتنے لوگوں کی جان چلے گئی، کتنے بے قصور مارے گئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، سب کو مارا جا رہا ہے۔ کتنا بمباری، ایک بمباری میں کتنے لوگ مارے جائے، اللہ اکبر، آج تک یہ چل رہا ہے آج، اور مسلمان بیچارے چپ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ آج دنیا میں 50% ملک ہے، کنٹری ایسا ہے جو مسلمانوں کے قبضے میں، مسلمان اس پر راج کر رہا ہے، لیکن ہے کسی کی ہمت کہ آواز اٹھا کے کچھ کر سکے؟ کچھ نہیں، بزدل ہو گئے۔ خانہ کعبہ میں بھی دعا کی جا رہی ہے مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں سن رہا ہے۔ سنائی ہو رہی 2 سال سے ہو رہا ہے کام، وہ سنوائی نہیں، کیا وجہ ہے؟ غور کرنا چاہیے، فکر۔ اللہ تعالیٰ دعوت فکر دیتا ہے قرآن میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس روئے زمین پر جو فساد اور جو گڑبڑی اور یہ فتنہ فساد اور یہ قتل و غارت، جو خون خرابہ جو ہو رہا ہے نا، اور اتنے سارے فساد پیدا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ انسان کے اپنے عمل کا کرتوت اور انسان کے اپنے بدعمالیہ کا نتیجہ ہے۔ یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی جس کے ساتھ ہو رہا ہے، آج ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی عزت نہیں، مسلمانوں کی جان اور مسلمانوں کا مال خون کی طرف آ رہا ہے، پانی کی طرف آ رہا ہے، کوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج ہماری دعا میں وہ پاور نہیں، آج ہماری عبادت میں وہ پاور نہیں، آج ہماری گریہ زاری میں وہ پاور نہیں ہے۔ کیا اللہ نہیں سنتا؟ جبکہ اللہ قرآن میں بار بار چیخ کر کے کہا رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا پروردگار اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا۔ دیکھو اللہ وعدہ کر رہا ہے قبول کروں گا، آخر کیوں نہیں کرتے؟ وجہ پہ غور کریں۔ جب تک یہ اسباب جو سبب ہے ذلت رسوائی کا اس کو دور نہیں کیا جائے گا، کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایسے ذلیل خوار ہوتے رہیں گے۔ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، سب نیک بن جاؤ، سب ایک بن جاؤ، سب نماز کے پابند بن جاؤ، فرائض کا اہتمام کرو، توحید پہ چلو، شرک بدعت سے بچو۔ جب تک برائی سے نہیں بچے گا، جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ مدد اسی کو آئے گی جو ایمان کے پکے ہوں گے، پختہ ہوں گے، توحید پکا ہوگا، مضبوطی ہوگی،
اللہ نے کہا نا سورہ آل عمران مشہور آیت ہے نا، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم نہ کرو، فکر مت کرو، رنجیدہ مت ہو، افسوس مت ہونا. اللہ کہتا ہے تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اقتدار پر رہو گے، تمہاری عزت ملے گی، تمہاری کرسی ہوگی، تمہیں اونچے رہو گے، تمہاری حکمرانی ہوگی. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ. ان کنتم مؤمنین. کہاں مومن ہے؟ یہاں تک اگر ہے ایمان تو ایمان میں ملاوٹ ہے ضرور، شرکی کی ملاوٹ ہوگی. کہاں ایمان پیور ہے؟ پکا ایمان کہاں ہے؟ بہرحال تو باتیں بہت ساری ہے. تو مسجد اقصیٰ کے تعلق سے یہاں بیان کیا گیا 2 باتیں ہیں. یعنی اس سے پہلے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تعمیر کرنے والے دنیا میں تھے، اور کون تھے اس کا فکس کوئی صحیح روایت صحیح حدیث کی روشنی نہیں ملتا ہے. بس تاریخی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ بھی تاریخی کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.